تقریباً 2 گھنٹے بعد ہم ایک بار پھر جالندھر میں تھے۔ قیام میں توسیع کی وجہ سے ہم ایک دم ہلکے پھلکے ہو گئے تھے۔ وہ جو ایک گھٹن سی سینے میں جمع ہو رہی تھی ایک دم سے ہی دور ہو گئی تھی۔ صبح سویرے ہم نے پروفیسر امتیاز صاحب سے ملاقات کی۔ انہیں بتایا کہ ہم چند دن مزید یہاں رکیں گے۔ پروفیسر صاحب یہ جان کر حیران ہوئے کہ ہم اس محدود مدت میں اپنے ویزے میں توسیع کرانے میں کامیاب ہوئے ہیں۔ پروفیسر صاحب نے ہمیں ہمارے سفری کاغذات خصوصی دھیان سے رکھنے کی ہدایات دیں۔ جالندھر آنے والے شائقین کرکٹ اب واپسی کی تیاریوں میں مصروف تھے۔ ہاسٹل کے کمروں میں کھٹ پٹ اور اٹھا پٹک ہو رہی تھی۔ سامان سمیٹا جا رہا تھا۔ سامان تو ہم بھی سمیٹ رہے تھے، لیکن پاکستان واپسی کے لیے نہیں، صرف ہاسٹل چھوڑنے کے لیے۔ ہم نرمندر صاحب کے بتائے ہوئے ایک ہوٹل میں منتقل ہو رہے تھے۔ ہاسٹل کے اندر اور آس پاس بہت سے جالندھری جمع ہو گئے۔ ان میں زیادہ تر غریب صورت نوجوان ہی تھے۔ کچھ گھاگ قسم کے دکاندار بھی نظر آ رہے تھے۔ یہ لوگ ہم سے کیلکولیٹر اور واٹر کولر وغیرہ خریدنے کا ارادہ رکھتے تھے۔ ہاسٹل کے طویل برآمدوں میں اور کمروں کے سامنے بھاؤ تاؤ ہو رہا تھا۔ انڈین خواتین و حضرات مختلف اشیاء کی خرید کے لیے امڈے چلے آ رہے تھے۔ ہاسٹل کے احاطے میں ہجوم سا ہو گیا تھا۔ اس ہجوم میں اچانک میری نگاہ ایک لڑکی پر پڑی اور میں ششدر رہ گیا۔ وہ امرتا تھی۔ وہ شلوار قمیض میں ملبوس تھی۔ اپنے لمبے بال اس نے حسب معمول اوڑھنی میں چھپا رکھے تھے۔ اس کی متلاشی نظریں کسی کے لیے ادھر ادھر بھٹک رہی تھیں۔ میں جانتا تھا وہ کس کے لیے بھٹک رہی ہیں۔ پھر ارباز نے بھی اسے دیکھ لیا۔ وہ بھیڑ کو چیرتا ہوا اس کی طرف بڑھا۔ میں نے بھی اس کا ساتھ دیا۔ جلد ہی ارباز اور امرتا آمنے سامنے تھے۔ دونوں نے ایک دوسرے کے ہاتھ تھام لیے۔ امرتا کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ ان 2-4 دنوں میں ہی اس کا کتابی چہرہ کچھ اور بھی پتلا ہو گیا تھا۔ رخساروں پر زردی کھنڈی ہوئی تھی۔ ہم ہجوم سے ہٹ کے ایک درخت تلے آن کھڑے ہوئے۔ امرتا نے ابھی تک ارباز کے ہاتھ بڑی مضبوطی سے تھام رکھے تھے۔ یوں لگتا تھا جیسے غیر شعوری طور پہ وہ ان ہاتھوں کو سختی سے پکڑے رکھنا چاہتی ہے۔ وہ چاہتی ہے کہ وہ ارباز کو جانے سے روک لے۔ پھر ارباز نے اسے یہ خوشخبری سنائی کہ ہم ابھی واپس نہیں جا رہے۔ امرتا کی آنکھوں میں لا تعداد ستارے چمک اٹھے۔ حیرت اور خوشی کے ملے جلے تاثرات کے ساتھ ارباز کو دیکھتی چلی گئی۔ آپ سچ کہہ رہے ہیں؟ 100%۔ وہ مسکرایا۔ کب تک رہیں گے؟ 2-3 ہفتے۔ اوہ نو، وہ خوشی سے لتھڑی ہوئی آواز میں بولی، لیکن پھر ایک دم اس کی آنکھیں بجھ سی گئیں۔ مسرت اور شادمانی کے تاثرات بتدریج اداسی اور غم میں ڈھل گئے۔ پھر کہنے لگی کہ یہ تو بڑی خوشی کی بات ہے کہ آپ یہاں سے جا نہیں رہے، لیکن اس سے کیا ہوگا ارباز؟ وہ سب کچھ تو نہیں بدل سکے گا جو ہمارے سامنے ہے۔ اس کے لہجے میں گہرا دکھ تھا۔ کیا صورتحال ہے؟ ارباز نے پوچھا۔ کچھ نہ پوچھیں۔ اس کی آنکھوں میں نمی تیر گئی۔ سب کچھ ختم ہو رہا ہے۔ باؤ جی میرے بیاہ پر رضامند ہو گئے ہیں۔ راکیش 8-10 دن میں سنگاپور سے یہاں پہنچ رہا ہے۔ آپ جانتے ہیں نا، راکیش انکل پرتاپ کے بیٹے کا نام ہے۔ میں نے کہا امرتا بہتر ہے کہیں بیٹھ کے بات کریں، یہاں لوگ ہمیں دیکھ رہے ہیں۔ ارباز نے امرتا کا کندھا سہلایا۔ امرتا، ہم ہوٹل میں شفٹ ہو رہے ہیں، یہاں سے اکٹھے ہی چلتے ہیں، وہاں آرام سے بیٹھ کر بات کریں گے۔ وہ چند لمحے شدید ہچکچاہٹ کا شکار رہی، پھر اس نے رضامندی سے سر ہلا دیا۔ ہوٹل پہنچ کر امرتا نے جو کچھ ارباز کو بتایا تھا وہ خاصا حوصلہ شکن تھا۔ اس کے باپو جی نے اسے صاف لفظوں میں بتا دیا تھا کہ وہ اس کی شادی پرتاپ کے بیٹے راکیش سے کرنا چاہتے ہیں۔ ان کو یقین تھا کہ راکیش سے اچھا بر انہیں کسی صورت مل ہی نہیں سکتا تھا۔ انہوں نے امرتا کو دیر تک سمجھایا بجھایا تھا۔ اسے بتایا تھا کہ فی زمانہ متوسط گھرانے کی لڑکیوں کے لیے اچھے رشتے ملنا کتنے دشوار ہو چکے ہیں۔ وہ لڑکا کھاتے پیتے گھرانے سے تھا، خوبصورت تھا، اس کا مستقبل تابناک تھا۔ امرتا کو اس سے بڑھ کر اور کیا چاہیے تھا؟ باپو جی نے انکل پرتاپ کو گرین سگنل دے دیا تھا کہ وہ اپنے بیٹے کو سنگاپور سے بلا لیں۔ امرتا اور اس کے باپو کی کوئی لمبی چوڑی رشتہ داری نہیں تھی۔ باپو جی کے دوست پرتاپ سنگھ کے بھی جالندھر اور امرتسر میں بس 2-4 رشتہ دار تھے۔ ایک مختصر سی گھریلو تقریب میں امرتا اور راکیش کی شادی کا پروگرام بن گیا تھا۔
یہ جو کچھ ہو رہا تھا اس کا اندیشہ امرتا کے دل میں پہلے سے موجود تھا، تاہم عین ممکن تھا کہ یہ سب کچھ اتنی جلدی نہ ہوتا۔ ساری گڑبڑ اس وجہ سے ہوئی کہ چند روز پہلے امرتا کے انکل پرتاپ سنگھ نے اسے ارباز کے ساتھ دیش بھگت میموریل ہال کے باہر دیکھ لیا تھا۔ حالات سنگین تھے، لیکن آس امید کی کونپلیں تو بدترین حالات میں بھی انسان کے دل میں پھوٹتی رہتی ہیں۔ امرتا کا چہرہ دیکھ کے محسوس ہو رہا تھا کہ وہ بہت دل گرفتہ ہے، لیکن انہونیوں کی توقع اس کے دل میں تاحال موجود ہے۔ ارباز نے کہا، امرتا، پتہ نہیں کیا بات ہے، لیکن مجھے ابھی بھی یقین ہے کہ اگر میں ایک بار باپو جی سے مل لوں تو حالات میں بہتری نمودار ہو سکتی ہے۔ پھر وہ میری طرف متوجہ ہو کے بولا، تمہارا کیا خیال ہے دامی؟ میں نے کہا کہ باپو جی کے بارے میں ابھی تک جو کچھ میں نے سنا ہے اور محسوس کیا ہے، اس سے تو یہی پتہ چلتا ہے کہ وہ درد دل رکھنے والے شخص ہیں۔ کیا پتہ ان سے بات کی جائے تو وہ تم دونوں کے جذبے کی شدت کو محسوس کر لیں۔ ارباز جیسے ایک دم حتمی فیصلے پر پہنچتے ہوئے بولا، اٹھو امرت، ابھی چلتے ہیں تمہارے باپو جی کے پاس، جو کچھ ہوگا دیکھا جائے گا۔ وہ بولی، ارباز، اپنے گھر کے حالات کے بارے میں جتنی جانکاری میری ہے آپ کی نہیں ہو سکتی۔ فی الوقت باؤ جی سے بات کرنا بیکار ہوگا۔ دوسری بات یہ ہے کہ باؤ جی اس وقت جلندھر سے باہر ہیں، وہ 2 دن سے پہلے واپس نہیں آئیں گے۔ اگر وہ گھر میں ہوتے تو شاید میں اس طرح آپ سے الوداعی ملاقات کرنے ہاسٹل نہیں آ سکتی تھی۔ الوداعی ملاقات کا کہہ کے میرے دل پہ گھونسا نہ مارو، اب تو یہ الوداعی ملاقات نہیں ہے، نہیں ہے نا؟ امرتا نے جیسے گہری سوچ میں ڈوب کے کہا، جب تک باپو جی واپس جلندھر نہیں آ جاتے تمہیں روز مجھ سے ملنے آنا ہوگا۔ لیکن ارباز، لیکن کچھ نہیں، جو کہہ دیا سو کہہ دیا، اور آج تم سارا دن ہمارے ساتھ گزارو گی۔ وہ کون سی جگہ دکھانی تھی تم نے ہمیں؟ تلسی مندر، میں نے لقمہ دیا۔ ہاں، تلسی مندر، چلو ابھی چلتے ہیں وہاں، اب تو کافی سے زیادہ ٹائم ہے ہمارے پاس۔ کچھ اسنیکس وغیرہ ہم نے راستے سے لے لیے، ہوٹل سے ہم چائے کا تھرموس لے کر نکلے تھے اور تلسی مندر کے لیے ہم نکل کھڑے ہوئے۔ مندر پہنچنے کے بعد ہم باتیں کرتے رہے، باتیں کرتے ہوئے کچھ فاصلے پر ایک مناسب سی سایہ دار جگہ پر بیٹھ گئے۔ ہم نے اسنیکس نکالے اور چائے انڈیل لی۔ چائے کے لیے ہمارے پاس فقط 2 کپ تھے، ایک تو تھرموس کا ڈھکنا تھا، دوسرا ایک ڈسپوزیبل کپ تھا۔ تھرموس کا ڈھکنا میں نے استعمال کر لیا، پھر مجھے خیال آیا کہ 1 کپ تو کم رہے گا۔ میں تیسرے کپ کی تلاش میں ادھر ادھر نگاہ دوڑا رہا تھا، جب میں نے دیکھا کہ ارباز اور امرتا نے ایک ہی کپ کو شیئر کر لیا ہے۔ وہ باری باری چائے کی چسکی لے رہے تھے اور میں حیران ہو رہا تھا کہ محبت انسان کو کیا سے کیا بنا دیتی ہے۔ میں نے آج تک ارباز کو کسی کا جھوٹا برتن استعمال کرتے نہیں دیکھا تھا۔ کوئی لیکوڈ شے تو کسی کے ساتھ شیئر کرنے کا وہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا، لیکن آج وہ بڑی رغبت کے ساتھ ایک ہی کپ میں امرتا کے ساتھ چائے پی رہا تھا۔ تلسی مندر کے قریب اس سایہ دار جگہ پر بیٹھے بیٹھے اچانک ہماری آنکھوں کے سامنے ستارے سے ناچ گئے۔ سب سے پہلے میں نے ہی انکل پرتاپ سنگھ اور اس کے بھائی کو اپنی طرف آتے دیکھا تھا۔ اس کے بعد ارباز اور امرتا کی نگاہ ایک ساتھ ان دونوں بلکہ ان تینوں پر پڑی۔ آج ان کے ساتھ چوڑے کندھوں والا ایک اور شخص بھی تھا۔ پتہ نہیں وہ کس طرف سے آئے تھے، کیسے آئے تھے، دیکھتے ہی دیکھتے وہ ہمارے سروں پہ پہنچ گئے۔ میں نے دیکھا امرتا کا رنگ ہلدی ہو گیا، وہ کسی معمول کی طرح اپنی جگہ سے کھڑی ہو چکی تھی۔ اس کے کندھے سے کندھا ملائے ارباز کھڑا تھا اور اس کی آنکھوں میں وہی عقابی چمک تھی جو اسے ہر خطرے سے بے نیاز کر دیتی تھی۔ وہ مد مقابل کی طاقت اور تعداد کو خاطر میں لائے بغیر ایک دم ڈٹ جاتا تھا۔ پرتاپ سنگھ کی آنکھوں میں خون اترا ہوا تھا، وہ زہریلے سانپ کی طرح پھنکارا، تجھے کہا تھا نا منڈیا، اس کڑی کا پیچھا چھوڑ دے، پر لگتا ہے تیری نسل ہی خالص نہیں ہے۔ کسی بے غیرت باپ کا منہ سنبھال کے بات کر سردارا، میں گندی زبان کھینچ کے ہتھیلی پہ رکھ دیا کرتا ہوں۔ ارباز نے تیزی سے اس کی بات کاٹی۔ اور تیرے تو میں نے ٹوٹے نہ کر دیے تو کہنا۔ پرتاپ کے چھوٹے بھائی نے ایک گندی گالی نکال کے
ارباز کے گرے بان پہ ہاتھ ڈالا۔ اب بات چیت کی کوئی گنجائش نہیں رہی تھی۔ ارباز نے گھما کے ایک ہاتھ راج سنگھ کے منہ پہ مار دیا۔ وہ لڑکھڑا کے ایک کلفی والی ریڑھی کے آگے جا گرا۔ پرتاپ سنگھ نے تڑپ کے ارباز کو اپنے جپھے میں لینا چاہا، لیکن ارباز نے اسے دھکیل کے دور پھینک دیا۔ امرتا کی خوف زدہ چیخ میرے کانوں میں گونجی، لیکن میں اس کے تاثرات نہیں دیکھ سکا کیونکہ میں خود پرتاپ سنگھ کے تیسرے ساتھی کے ساتھ الجھ چکا تھا۔ میں نے اس کے جبڑے پہ زوردار مکہ مارا تھا۔ جواب میں اس نے بھی میری کنپٹی پہ ایک زوردار ہاتھ رسید کیا۔ دیکھتے ہی دیکھتے وہ جگہ میدان جنگ بن گئی۔ میں جانتا تھا ارباز اس موٹے بھدے پرتاپ سنگھ اور اس کے بھائی سے سنبھلنے والا نہیں، اور حقیقت میں ایسا ہی ہوا۔ ارباز کی ایک زوردار ٹکر نے راج سنگھ راجو کا چہرہ لہو لہان کر دیا، اور اس کے چند زوردار مکوں نے پرتاپ سنگھ کی پگڑی کھول دی اور اس کے بال بکھیر دیے۔ دوسری طرف میں بھی اپنے مد مقابل کے ساتھ پورا اترنے کی بھرپور کوشش کر رہا تھا۔ ہم ایک دوسرے سے بری طرح الجھے ہوئے ایک سائیکل رکشہ پہ گر گئے اور ہم ایک دوسرے کو لاتیں اور گھونسے رسید کر رہے تھے۔ میں اوپر اور میرا مقابل نیچے تھا۔ اچانک ایک پولیس والی گاڑی کی جھلک نظر آئی۔ گاڑی نے تیزی سے موڑ کاٹا اور عین ہمارے درمیان پہنچ گئی۔ پولیس والے چھلانگے لگا کے نیچے اترے۔ ایک دو کے ہاتھ میں رائفلیں بھی نظر آ رہی تھیں۔ خبردار، پیچھے ہٹو، خبردار، پولیس والے گرجے۔ بالوں بھرے کرخت ہاتھوں نے مجھے اور میرے مد مقابل کو ایک دوسرے سے جدا کیا۔ دوسری طرف راجو کو بھی ارباز کے نیچے سے لہو لہان حالت میں نکال لیا گیا۔ پرتاپ سنگھ اپنی کرپان نکال چکا تھا، مگر پولیس والوں نے اسے جکڑ لیا۔ پرتاپ سنگھ گالیاں بک رہا تھا، چلا رہا تھا، مسلو، میں تمہاری جان لے لوں گا، ہماری گودی میں بیٹھ کے ہماری داڑھی کھینچتے ہو، اور تمہاری جرت کیسے ہوئی ہمارے دیش میں آ کے ہماری عزت سے کھلواڑ کرنے کی۔ راجو نے ارباز کی طرف انگلی اٹھائی اور چلا کے بولا، انسپکٹر صاحب، ہتکڑیاں لگاؤ ان دونوں بدیشی گنڈوں کو۔ یہ حرامی یہاں کرکٹ دیکھنے آئے تھے اور اب یہاں ڈیرا ڈال کے ہماری عزت برباد کرنے کا پروگرام بنا رہے ہیں۔ ان کے کاغذات چیک کرو جناب، دیکھو یہ کون ہے اور کیا کرنے آئے ہیں یہاں۔ دوسری طرف ارباز بھی چلا رہا تھا، دیکھ سردار، گالی نہ نکال، میں کہتا ہوں گالی نہ نکال، میں تیری زبان کھینچ کے کتوں کو ڈال دوں گا۔ اس پولیس پارٹی میں سے ایک ASI پرتاپ سنگھ کا واقف نظر آتا تھا۔ وہ اسے بھیا جی کہہ کے مخاطب کرنے لگا اور ہم دونوں کو اپنی لال لال آنکھوں سے گھورنے لگا۔ وہ چہرے پر چیچک کے مدھم داغوں والا ایک کرخت سا سکھ تھا۔ پولیس والوں نے ہم سے ہمارے پاسپورٹ مانگے۔ پاسپورٹ ہم ہر وقت جیب میں ہی رکھتے تھے۔ ہم نے پاسپورٹ دکھا دیے۔ پولیس رپورٹ ہوٹل میں تھی۔ چاہیے تو یہ تھا کہ رپورٹ وغیرہ چیک کرنے کے لیے وہ لوگ ہمارے ساتھ ہوٹل چلے آتے، بلکہ جب انہوں نے ہم دونوں کو اپنے ساتھ گاڑی میں بٹھایا تو ہم یہی سمجھے تھے کہ وہ ہمیں ہوٹل لے کے جا رہے ہیں۔ امرتا اس وقت ڈری سہمی، تھر تھر کانپتی پرتاپ سنگھ کے پاس کھڑی تھی۔ وہ بظاہر اس سے نرم لہجے میں بات کر رہا تھا، لیکن اس کی آنکھوں میں چھپی ہوئی غصے کی آگ صاف چھلک رہی تھی۔ ان دونوں کی آواز ہمارے کانوں تک نہیں پہنچ رہی تھی۔ اس دھینگا مشتی میں میرا کیمرہ ٹوٹ گیا تھا۔ پولیس والوں نے وہ کیمرہ بھی اپنے پاس رکھ لیا۔ چند سڑکوں سے گزرتے ہوئے سکھ پولیس انسپکٹر نے ہم سے ابتدائی نوعیت کے سوالات پوچھے۔ یہ دریافت کیا کہ ہمارا جالندھر کے اسٹے میں کیوں توسیع ہوا۔ ہم نے یہ سب کچھ تفصیل سے بتا دیا۔ پولیس انسپکٹر نے کوئی خاص رد عمل ظاہر نہیں کیا، بس خاموشی سے سر ہلاتا رہا۔ پولیس کی گاڑی جب پولیس اسٹیشن میں داخل ہوئی تو ہم چونکے۔ میں نے پوچھا، جناب آپ ہمیں تھانے کیوں لے کے آئے ہیں؟ تو کہاں لے کے جاتے بھائی صاحب، ہم سمجھے تھے آپ ہمیں ہوٹل لے کے جا رہے ہیں، ہمارے باقی کے کاغذات تو وہیں پڑے ہیں۔ کوئی بات نہیں سجن جی، کاغذات بھی آ جاتے ہیں، انسپکٹر نے کھردرے سے لہجے میں کہا۔ میرا دل گواہی دینے لگا کہ یہ لوگ ہمیں پریشان کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ دوسری طرف ارباز کے تاثرات بھی اس اندیشے کو ظاہر کر رہے تھے۔ ارباز کا نچلا ہونٹ پھٹ گیا تھا، دائیں ہاتھ کی پشت پر بھی چوٹ آئی تھی۔ میرا گرے بان کھل کے ناف تک چلا گیا تھا اور ایک آنکھ پہ سوجن محسوس ہو رہی تھی۔ پولیس انسپکٹر ہمیں اپنے دفتر میں لے گیا اور کرسیوں پہ بٹھا دیا۔ انداز ایسا تھا جیسے ہم پر بہت بڑا احسان کر رہا ہو۔
ایک دو جگہ فون کر کے اس نے کچھ مبہم سی باتیں کی، پھر مجھ سے مخاطب ہو کر کہا، دائم تمہارا نام ہے؟ میں نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ وہ بولا کہ تم میرے ساتھ ہوٹل چلو اور وہاں سے اپنے اور اپنے ساتھی کے کاغذات لے کر آؤ۔ میں نے ذرا ترشی سے کہا، سر جی آپ تو ایسا برتاؤ کر رہے ہیں جیسے ہم مجرم ہیں۔ آپ نے دیکھا ہی ہوگا، لڑائی کی بنیاد ہم نے نہیں پرتاپ صاحب نے رکھی تھی۔ انہوں نے منع کرنے کے باوجود ہمیں ننگی گالیاں دی۔ آپ وہاں پر موجود لوگوں سے پوچھ لیں۔ یار کیوں نراش ہوتے ہو اتنا؟ ہم تم پہ کوئی دفعہ شفا تو نہیں لگا رہے؟ کم از کم اتنا ادھیکار تو ہمارا ہے نا کہ تمہارے کاغذات دیکھ لیں اور ایک دو باتیں تم سے پوچھ لیں۔ انسپکٹر کا انداز طنزیہ تھا۔ بالکل جناب، آپ ایسا کر سکتے ہیں، ہم آپ سے کچھ چھپائیں گے نہیں۔ کیا تم دونوں واقعی کرکٹ دیکھنے یہاں آئے ہوئے تھے؟ جی ہاں۔ پرتاپ صاحب کی رشتہ دار کڑی سے تمہاری جان پہچان کیسے پیدا ہو گئی؟ یہ جان پہچان کافی پہلے کی ہے جی، ارباز نے کہا۔ ہم ایک دوسرے کو خط لکھتے تھے، کلمی دوستی تھی ہماری۔ کلمی دوستی، سکھ انسپکٹر نے ذرا چبا کے کہا۔ ہوٹل پہنچ کر میں اپنے کمرے میں گیا۔ دو اہلکار میرے ساتھ تھے اور عقابی نظروں سے ارد گرد کی ہر شے کا جائزہ لے رہے تھے۔ ہمارے سفری سامان میں 2 اٹیچی کیسوں اور 2 شاپروں کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں تھا۔ ارباز کے اٹیچی کیس کی چابی میں اپنے ساتھ لے کر آیا تھا۔ ہمارے دیگر شناختی کاغذات، میچ کے ٹکٹس اور پولیس رپورٹس وغیرہ اٹیچی کیسوں میں ہی تھیں۔ میں نے یہ کاغذات سمیٹے اور 2-4 منٹ کے اندر میرے 14 طبق روشن ہو گئے۔ سب سے اہم دستاویز یعنی دونوں پولیس رپورٹس کاغذات میں موجود نہیں تھی۔ میں نے پولیس اہلکاروں کے سامنے ہی اٹیچی کیسوں کا سارا سامان الٹ پلٹ کے رکھ دیا۔ میں نے ایک ایک شے دیکھ لی، لیکن دونوں رپورٹس موجود نہیں تھیں۔ یکایک میرے جسم میں چونٹیاں سی رینگ گئیں۔ مجھے یاد آیا، یہ دونوں رپورٹس تو خصوصی حفاظت کی غرض سے ارباز نے ایک پولیتھین بیگ میں لپیٹ کر اپنی پاکٹ میں رکھی تھی، لیکن اب اس کی پاکٹ میں یہ رپورٹس موجود نہیں تھیں۔ تھانے میں پہنچ کر ارباز نے اچھی طرح سے اپنی ساری جیبیں دیکھی تھیں۔ پاسپورٹ اور مقامی کرنسی کے سوا کچھ نہیں نکلا تھا۔ اچانک ہی ایک اور منظر میری نگاہوں کے سامنے گھوما اور رپورٹوں کے حوالے سے رہی سہی امید بھی دم توڑ گئی۔ میں سمجھ گیا کہ اپنی غفلت کے باعث ہم وہ دونوں رپورٹیں گم کر چکے ہیں۔ ایک پولیس اہلکار نے اپنی چھڑی سے میرے سامان کو الٹ پلٹ کرتے ہوئے کہا، ہاں بھائی کیا بات ہے، تم کچھ پریشان ہو گئے ہو؟ وہ دراصل مجھے پولیس رپورٹس نہیں مل رہی، میں نے ہکلا کے کہا۔ ہیڈ کانسٹیبل اور اے ایس آئی نے معنی خیز نظروں سے ایک دوسرے کو دیکھا۔ پھر اے ایس آئی بولا، ایک بار اچھی طرح پھر دیکھ لو، تھانے جا کے پھر نہ کہنا کہ دوبارہ یہاں آنا ہے۔ میں نے کانپتے ہاتھوں سے ایک بار پھر سارے سامان کو الٹ پلٹ کیا۔ پولیس رپورٹیں کہیں نہیں تھیں۔ میرے ماتھے پہ پسینہ آنے لگا۔ دیار غیر میں اس طرح کی پریشانی بندے کو ہلا کے رکھ دیتی ہے۔ مایوس ہو کر میں نے باقی کے کاغذات سمیٹے اور دروازہ مقفل کر کے پولیس اہلکاروں کے ساتھ تھانے روانہ ہو گیا۔ تھانے پہنچ کر جب انسپکٹر گروجیت کو ساری صورتحال معلوم ہوئی تو اس کے تیور جو پہلے ہی اچھے نہیں تھے ایک دم خراب ہو گئے۔ وہ مجھے اور ارباز کو خالص تھانے داری نظروں سے گھورنے لگا۔ اس نے ہمارے باقی کے کاغذات چیک کرنے کے بعد کہا، اصل چیز تو پولیس رپورٹ ہے، وہ تو تمہارے پاس نہیں ہے۔ اپنا کیس تم دونوں خود خراب کر چکے ہو۔ جناب 2 ہی تو کاغذ تھے، کہیں ادھر ادھر ہو گئے ہیں، غلطی ہو ہی جاتی ہے، ارباز نے کہا۔ یہ غلطی تم کو دن میں تارے دکھا دے گی کاکا جی، اگر یہ واقعی غلطی ہے تو معمولی نہیں ہے، انسپکٹر نے زہریلے لہجے میں کہا۔ جس پیپر کو ہم سب سے زیادہ احتیاط سے رکھنے کی تاکید کرتے ہیں وہ تمہارے پاس نہیں ہے، اس کا کچھ بھی مطلب ہو سکتا ہے۔ میں نے گزارش کی، میں نے کہا دیکھیں سردار صاحب، پیپر گم ہو جانے کا کوئی حل بھی تو ہوگا نا، بارڈر پہ پولیس والوں نے رجسٹر میں اندراج کیا تھا، آپ وہاں سے تصدیق کر سکتے ہیں۔ اچھا، اب تم مجھے بتاؤ گے کہ مجھے کیا کرنا ہے؟ انسپکٹر گروجیت سنگھ کا لہجہ مزید سخت ہو گیا۔
اس کے ساتھ ہی اس نے کسی شیر سنگھ کو آواز دیتے ہوئے کہا، اوئے شیرے، ان دونوں منڈوں کو بڑے کمرے میں لے جا، میں ذرا ڈپٹی صاحب سے بات کر لوں۔ گھنی مونچھوں اور عقابی آنکھوں والا ہیڈ کانسٹیبل شیر سنگھ ہمیں بڑے کمرے میں لے آیا۔ یہ دراصل لاک اپ کا ہی ایک حصہ تھا۔ زندگی میں پہلی بار میں نے خود کو سلاخوں کی دوسری جانب پایا تھا۔ ارباز کا بھی یہ پہلا تجربہ تھا۔ آزادی اور پابندی کے فرق کا احساس پہلی بار ایک نئے زاویے سے ہوا۔ پولیس والوں کے تیور دیکھ کے ارباز نے کہا، میرا خیال ہے دامی ہمیں مدد کی ضرورت پڑے گی۔ کیا فون پہ انکل نریندر سے رابطہ ہو سکے گا؟ فون نمبر تو ہے لیکن پتہ نہیں یہ پولیسیے ہمیں فون کرنے بھی دیتے ہیں یا نہیں۔ کچھ دیر تک ہم دونوں اپنی اپنی سوچوں میں گم رہے۔ پھر ارباز پرسوچ لہجے میں بولا، ویسے یہ بھی تو ہو سکتا ہے دامی، کاغذ انکل نریندر کے گھر میں کہیں رہ گئے ہوں، بھابھی جی نے انہیں سنبھال لیا ہو۔ نہیں، مجھے تو ایسا نہیں لگتا۔ وہاں سے نکلتے ہوئے میں نے بڑا کمرہ اچھی طرح سے دیکھ لیا تھا، الماری بھی چیک کی تھی۔ ایک بار پھر ہم دونوں اپنی اپنی سوچ میں گم ہو گئے۔ اس مرتبہ خاموشی ارباز نے ہی توڑی۔ یار پتہ نہیں امرتا کا کیا حال ہوگا۔ وہ دکھ بھرے لہجے میں بولا، کہیں اس پہ سختی نہ کی جائے۔ پیارے اس طرح تو ہوتا ہے اس طرح کے کاموں میں نے ٹھنڈی سانس لے کے کہا، لگتا ہے تمہیں اس کی بالکل فکر نہیں۔ فکر تو ہے، لیکن عاشق جیسا مفکر کوئی غیر عاشق تو نہیں بن سکتا نا۔ میں فکر کی بات کر رہا ہوں، تم مفکر بنا رہے ہو۔ فکر کرنے والے کو ہی مفکر کہتے ہیں، اور تم ہو مفکر، بلکہ مفکر کا بھی اگلا درجہ ہو، یعنی غائب دماغ۔ میں نے کہا، میں نے کیا غائب دماغی کی ہے؟ تو تمہارا خیال ہے کہ پولیس رپورٹیں بھاپ بن کے اڑ گئی ہیں؟ میرے شہزادے، وہ رپورٹیں تمہارے ہاتھوں گم ہوئی ہیں۔ مجھے سب یاد آ گیا ہے۔ کیا یاد آ گیا ہے؟ پرسوں ہم امرتسر میں جڑیاں والا باغ دیکھنے گئے تھے نا؟ وہاں ہم نے کنویں کے پاس تصویریں اتاری تھیں۔ 2 تصویریں ہم نے اکٹھے اتروائی تھیں اور کیمرے کو آٹو پہ سیٹ کیا تھا نا؟ ہاں، اس نے سر ہلایا۔ کیمرہ سیٹ کرتے ہوئے تم نے ایک چبوترے پہ رکھا تھا، کیمرہ ایک طرف کو جھکا ہوا تھا۔ اسے بیلنس کرنے کے لیے تم نے کیمرے کے نیچے تہہ کیے ہوئے کاغذ رکھے تھے۔ کیمرہ سیٹ ہو گیا تھا، ہم نے تصویریں اتار لی تھیں، پھر ہم کیمرہ اٹھا کے چلتے بنے، کاغذ وہیں رکھے رہ گئے۔ مجھے 95% یقین ہے کہ کاغذ وہیں رکھے رہ گئے اور وہی پولیس رپورٹیں تھیں۔ ارباز کا چہرہ تاریک ہو گیا، اسے سب کچھ یاد آ گیا، اور اس کے تاثرات میرے خیال کی 100% تصدیق کر رہے تھے۔ اسی دوران ہمیں آہنی سلاخوں کے دوسری طرف پرتاپ سنگھ کے چھوٹے بھائی راج کی شکل نظر آئی۔ وہ پتلون قمیض میں دکھائی دے رہا تھا۔ اس کی ناک اور ایک رخسار ارباز کی ٹکر سے شدید زخمی ہو چکے تھے، ان زخموں پہ بینڈیج نظر آ رہی تھی۔ ASI گپتا بھی اس کے ساتھ تھا۔ تھوڑی دیر راج اور گپتا ہمیں گالیاں بکتے رہے اور پھر وہ دونوں باہر چلے گئے۔ اگلے 48 گھنٹے ہم دونوں نے سخت مصیبت میں گزارے۔ کوئی پرسان حال نہیں تھا۔ بار بار کی درخواست کے باوجود انسپکٹر گروجیت سنگھ یا ASI گپتا نے ہمیں فون پر امرتسر میں رابطہ نہیں کرنے دیا۔ لاک اپ میں ایک ہی چارپائی تھی، ایک نہایت گندا باتھ روم تھا۔ کھانے میں دال بھاجی اور تندور کی ٹھنڈی روٹیاں مل رہی تھیں، لیکن یہ کھانا تقریباً ویسے کا ویسے ہی پڑا رہتا تھا۔ پریشانی کی یلغار نے بھوک اڑا کے رکھ دی تھی۔ تیسرے دن صبح سویرے انسپکٹر گروجیت سنگھ نے ہمیں امرتسر فون کرنے اور نریندر صاحب سے رابطہ کرنے کی اجازت دی۔ میں نے مختصر الفاظ میں نریندر صاحب کو اپنی بپتا سے آگاہ کیا اور جلد سے جلد جالندھر پہنچنے کی درخواست کی۔ اپنی کہانی میں نے لڑکی کا ذکر ابھی بھی نہیں کیا تھا، صرف پولیس رپورٹوں کی بات کی تھی۔ نریندر صاحب نے بتایا کہ آج ان کی ایک پیشی ہے جس میں انہیں ہر صورت میں کورٹ پہنچنا ہے۔ وہ پوری کوشش کریں گے، لیکن اگر آج نہ آ سکے تو کل ضرور پہنچ جائیں گے۔ دوسرے دن 12 بجے کے لگ بھگ انکل نریندر اپنے ایک دوست وکیل کے ساتھ تھانے پہنچ گئے۔ میری درخواست کے مطابق انہوں نے ابھی تک پاکستان میں ہمارے لواحقین کو یہاں کی صورتحال کے بارے میں کچھ نہیں بتایا تھا۔ تھانے پہنچنے کے بعد انکل نریندر کے لیے کوئی بات بھی ڈھکی چھپی نہیں رہی۔
اور رہنی بھی نہیں چاہیے تھی، ورنہ وہ ہماری مدد کس طرح سے کر پاتے۔ ہمارے بتانے سے پہلے ہی انہیں یہ بات معلوم ہو چکی تھی کہ معاملہ صرف پولیس رپورٹس کے گم ہونے کا نہیں ہے۔ ایک سکھ لڑکی کا ٹنٹنا بھی پوری شدت کے ساتھ یہاں موجود ہے۔ کہتے ہیں کہ ڈاکٹر اور وکیل سے کچھ نہیں چھپانا چاہیے۔ ہم نے بھی انکل نریندر اور وکیل روہیل سنگھ سے کچھ نہیں چھپایا تھا۔ انکل نریندر اور وکیل روہیل صاحب ہمیں تسلی تشفی دے کر چلے گئے۔ تھانے سے روانہ ہوتے ہوئے انکل نریندر نے یہ بھی بتایا تھا کہ انہوں نے ایس ایچ او سے بات کر لی ہے، یہاں ہمیں کسی طرح کی کوئی تکلیف نہیں ہوگی۔ ارباز نے انکل نریندر سے درخواست کی کہ وہ اپنے گھر میں ہماری گمشدہ رپورٹوں کو ایک بار پھر اچھی طرح سے دیکھ لیں۔ اس روز پولیس والوں نے ہماری گرفتاری ڈالی اور اگلے روز ایک پرائیویٹ کار کے ذریعے ہمیں عدالت میں پیش کر کے ریمانڈ پہ واپس تھانے لے آئے۔ اے ایس آئی گپتا کے سوا دیگر اہلکاروں کا سلوک ہمارے ساتھ زیادہ سخت نہیں تھا۔ اس روز شام کو ایس ایچ او گرو جیت نے فون پر میری بات انکل نریندر سے کروائی۔ انکل سے سب سے پہلے میں نے رپورٹوں کے بارے میں پوچھا۔ انکل کا جواب نفی میں تھا، پولیس رپورٹیں نہیں ملی تھیں۔ اس کے علاوہ انہوں نے یہ بھی بتایا کہ امرتا کے گھر والے بہت بھڑکے ہوئے ہیں، وہ اس امر کی پوری کوشش کر رہے ہیں کہ ہم پر سخت کیس بنے۔ انکل نریندر اور وکیل روہیل صاحب سے ہماری اگلی ملاقات اگلے روز 12 بجے کے لگ بھگ ہوئی۔ میں اور ارباز گمسم بیٹھے تھے، ایک دوسرے سے بات کرنے کو بھی دل نہیں چاہ رہا تھا۔ اسی دوران میں انکل نریندر کی صورت نظر آئی اور ہمارے دلوں میں امید کی کرنیں نمودار ہو گئیں۔ انکل کا چہرہ سپاٹ تھا۔ انکل نریندر نے کہا، ایک خبر خوشی کی ہے اور دوسری نراشا کی۔ خوشی کی کیا ہے؟ میں نے پوچھا۔ کل میں اور روہیل متعلقہ پولیس اسٹیشن میں گئے تھے۔ وہاں وہ رجسٹر وغیرہ موجود ہیں جن میں پاکستانی سیاحوں کا اندراج کیا گیا تھا۔ کافی کوشش کر کے اور دے دلا کے ہم رجسٹر کھولنے میں کامیاب ہوئے۔ ایک رجسٹر میں 24 ستمبر کی تاریخ میں تمہارا مکمل اندراج مل گیا ہے اور تمہاری پولیس رپورٹ کی نقل بھی تیار ہو گئی ہے۔ اور ارباز کی رپورٹ؟ میں نے پوچھا۔ دوسری خبر جو نراشا کی ہے وہ یہی ہے، انکل نریندر نے کہا، ارباز کا نام رجسٹر میں بھی نہیں ہے۔ اس کا کیا مطلب ہوا؟ میں نے بے حد حیرانی سے پوچھا۔ اسی سوال کا جواب تو ہم ڈھونڈ رہے ہیں، وکیل روہیل صاحب نے جواب دیا۔ آپ کو دیکھنے میں غلطی لگی ہوگی وکیل صاحب، میں نے کہا۔ ہم دونوں کی انٹری ایک ساتھ ہوئی تھی، ایک ساتھ اندراج ہوا تھا، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ جیسے بھی ہوا، لیکن ابھاگے کی بات یہ ہے کہ یہ ہوا ہے۔ ہم نے ایس پی صاحب سے تفصیلی بات کی ہے، ایک دو سفارشیں بھی ڈالی ہیں، بہت جتن کر رہے ہیں کہ پرسوں تم دونوں کی ضمانتیں ہو سکیں، لیکن صرف ایک ضمانت ہوتی نظر آ رہی ہے۔ میں سناٹے میں رہ گیا۔ انکل نریندر کے کہنے کا مطلب یہ تھا کہ صرف میری ضمانت ہو سکے گی، ارباز بدستور حراست میں رہے گا۔ ارباز کا رنگ بھی پھیکا پڑ گیا۔ میں نے جذباتی لہجے میں کہا، انکل کوئی ایسی صورت نکالیں کہ کچھ ہو اور ہم دونوں کا ساتھ ہو، میں اکیلا باہر جانا نہیں چاہتا۔ نادانی کی بات نہ کرو دامی، یہ دل سے نہیں دماغ سے سوچنے کا وقت ہے۔ ارباز نے بھی انکل کی تائید کرتے ہوئے اقرار میں سر ہلایا، لیکن میں جانتا تھا کہ اس کے دل پہ کیا گزر رہی ہے۔ ایک پردیس، دوسرا جدائی، جدائی بھی ایسی جس میں پریشانی ہی پریشانی تھی۔ تیسرے دن وہی ہوا جو انکل نریندر اور روہیل صاحب نے کہا تھا، عدالت میں میری بیل ہو گئی۔ انکل نے بتایا کہ وہ اپنے بڑے بھائی مہندر کے ذریعے ارباز کی ڈپلیکیٹ رپورٹ بنوانے کی پوری کوشش کر رہے ہیں، لیکن مسئلہ یہ تھا کہ ابھی تک ارباز کا اندراج نہیں مل رہا تھا۔ یہ بڑی حیرانی اور تشویش کی بات تھی۔ پروگرام کے مطابق میں ایک بار پھر سے ہوٹل میں آ گیا۔ انکل نریندر کا کہنا تھا کہ مجھے اپنے بھائی کو پاکستان میں صورتحال سے آگاہ کر دینا چاہیے، لیکن میں فی الحال اس شرمندگی سے بچنا چاہ رہا تھا۔ دل میں امید تھی کہ کیا پتہ اچانک بہتری کی کوئی صورت نظر آ جائے۔ اگلے 2 دن میں بس ایک مرتبہ ہوٹل سے باہر نکلا، شیونگ کا سامان خریدا، ایک چپل لی اور واپس آ گیا۔ واپس آ کے جب میں ہوٹل کی سیڑھیاں چڑھ رہا تھا
تو ایک لڑکی اوپر سے نیچے اتر رہی تھی۔ مجھے دیکھ کے وہ ذرا ٹھٹکی اور دوبارہ اوپر چلی گئی۔ میں اپنے کمرے کا لاک کھولنے کے لیے جیب میں چابی ڈھونڈ رہا تھا۔ لڑکی میرے قریب آئی، بولی ست سری اکال۔ میں نے سر کی جنبش سے جواب دیا اور سوالیہ نظروں سے اس کی طرف دیکھنے لگا۔ وہ کہنے لگی کیا ہم ادھر لابی میں بیٹھ کے ذرا بات کر سکتے ہیں؟ میں چونک گیا۔ میرے دل نے گواہی دی کہ اس لڑکی کا تعلق ضرور امرتا والے معاملے سے ہوگا۔ میں لڑکی کے ساتھ برآمدہ نما لابی میں آ گیا۔ لڑکی نے کہا مجھے وشواس ہے کہ آپ ہی دائم صاحب ہیں، احمد دائم۔ میں نے کہا جی میں ہی ہوں۔ میرا نام شانتی ہے، میں امرتا کی سہیلی لالا کے ساتھ کالج میں پڑھتی ہوں۔ لڑکی نے اپنا تعارف کروایا۔ مجھے یاد آیا کہ امرتا نے ایک دن میرے اور ارباز کے سامنے شانتی نامی لڑکی کا ذکر کیا تھا۔ آج وہی شانتی میرے سامنے بیٹھی تھی۔ وہ شکل و صورت سے بھلی لڑکی معلوم ہوتی تھی، پھر اس نے جو باتیں کی وہ بھی مجھے بھلی ہی لگی۔ اس نے آنکھوں میں نمی لے کے کہا، امرتا بہت اچھی لڑکی ہے لیکن سادہ دل بھی ہے۔ اسے کھوٹے کھرے کی زیادہ پہچان نہیں ہے۔ وہ لالا کو اپنی بیسٹ فرینڈ سمجھتی ہے، اس پہ اندھا وشواس رکھتی ہے، لیکن میں جانتی ہوں لالا جیسی اوپر سے نظر آتی ہے ویسی اندر سے نہیں ہے۔ بے شک وہ امرتا کی دوست ہے لیکن اندر سے اس کے لیے رقابت بھی رکھتی ہے۔ کیا اس کی کوئی خاص وجہ ہے؟ میں نے پوچھا۔ جی جہاں ہر رویے کا کوئی نہ کوئی کارن تو ہوتا ہی ہے۔ لالا کے رویے کے پیچھے بھی ایک چھوٹی سی کہانی ہے، شاید آپ کو پتا ہو۔ امرتا کے ایک شادی شدہ بھائی ہیں جو اپنی بیوی کے ساتھ کولمبو شفٹ ہو گئے ہیں۔ ایک موقع پر ان بھائی صاحب کا رشتہ لالا کے ساتھ ہونے کی بات چلی تھی، مگر پھر یہ معاملہ آگے نہ بڑھ سکا۔ بے شک لالا امرتا کی دوست تھی لیکن بطور بھابھی بھی وہ لالا کو پسند نہ کر سکی۔ بہرحال یہ لمبی بات ہے دائم صاحب، میں نے آپ کو تھوڑا سا اشارہ دے دیا ہے کہ لالا اندر سے امرتا کے لیے کیسی ہے۔ اصل بات جو میں آپ کو بتانے آئی ہوں وہ کچھ اور ہے۔ جی کہیے، میں سن رہا ہوں۔ وہ بولی میں آپ کو صرف اس لیے بتا رہی ہوں تاکہ آپ اور آپ کا دوست آئندہ لالا کی طرف سے محتاط رہیں۔ اس نے چند لمحے توقف کیا، پھر ٹیشو پیپر سے گردن کو سہلاتے ہوئے بولی، ایک طرف لالا امرتا کی ہمراز سہیلی کی حیثیت سے آپ لوگوں کے ساتھ گھومتی رہی، دوسری طرف آپ کی مخبری بھی کرتی رہی۔ اسی مخبری کے کارن انکل پرتاپ اور انکل راج کو امرتا اور ارباز صاحب کے سمبندھ کا پتہ چلا، اور اسی مخبری کے کارن وہ 2 مرتبہ امرتا اور ارباز کو عین موقع ملاقات کے وقت پکڑنے کے لیے پہنچ گئے۔ میں نے اپنے اور شانتی کے لیے چائے منگوائی۔ اس نے بس 1-2 چسکیاں لے کے کپ ایک طرف رکھ دیا۔ وہ پریشان نظر آتی تھی۔ گہرے سانس لے کے بولی، بہرحال اب ان باتوں سے کوئی خاص فائدہ نہیں ہے، سب کچھ تو ختم ہو رہا ہے۔ آپ کو سنڈے کے بارے میں تو پتہ چل ہی گیا ہوگا۔ سنڈے کے بارے میں نے چونک کے پوچھا۔ سنڈے کو شادی ہو رہی نا امرتا کی، شانتی نے انکشاف کیا۔ میں سکتے میں رہ گیا۔ یہ تو پتا تھا کہ یہ آفت ہم پہ ٹوٹنے والی ہے، لیکن اتنی جلدی اس کا اندازہ نہیں تھا۔ آپ کس سنڈے کی بات کر رہی ہیں؟ میں نے پوچھا۔ یہی سنڈے جو آ رہا ہے 4 دن بعد۔ میرے دل پہ جیسے کسی نے گھونسا مار دیا۔ وہ بولی، انکل پرتاپ کا بیٹا راکیش پرسوں سنگاپور سے آ گیا ہے۔ اسے بڑی مشکل سے صرف 10 دن کی چھٹی ملی ہے۔ شادی کے فوراً بعد وہ لوگ واپس سنگاپور چلے جائیں گے۔ شادی کا فنکشن بھی مختصر سا ہوگا۔ انکل پرتاپ کا کوئی قریبی رشتہ دار تو یہاں پہ ہے نہیں۔ امرتا اور باؤجی کی طرف سے بھی بس 8-10 لوگ ہی شریک ہوں گے۔ سارا پروگرام فائنل ہو چکا ہے۔ میں دم بخود بیٹھا تھا، کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیا کروں۔ پہلی بار یہ اندازہ ہوا کہ غریب الوطنی اور مصیبت اکٹھی ہو جائیں تو تنہا بندے پہ کیا گزرتی ہے۔ ہم نے 5-10 منٹ مزید گفتگو کی۔ میں نے شانتی سے پوچھا کہ موجودہ حالات میں اس شادی کو رکوانے کا کوئی چانس ہے؟ شانتی نے کہا کہ مجھے تو چانس نظر نہیں آ رہا۔ اب تو کیول ایک ہی صورت دکھائی دیتی ہے، اگر امرتا خود پروٹیسٹ کرے اور شادی میں رکاوٹ بن جائے تو شاید حالات بدل جائیں۔
کیا امرتا سے کسی طرح ملاقات ہو سکتی ہے؟ اب تو یہ بھی کٹھن نظر آتا ہے، شادی میں کیول 3-4 دن باقی ہیں۔ کیا آپ کسی طرح فون پہ رابطہ کر کے امرتا سے کہہ سکتی ہیں کہ وہ ایک بار آ کے مجھ سے بات کر لے؟ لالا نے میری طرف سے اسے بڑا بدگمان کر رکھا ہے، وہ میری کسی بات پہ وشواس نہیں کرے گی بلکہ الٹا اثر لے گی۔ پھر بھی اگر آپ کہتے ہیں تو میں کسی دوست کے ذریعے کوشش کر کے دیکھ لیتی ہوں، ویسے اس کے آنے کا امکان بہت کم ہے۔ آپ کوشش تو کریں، ہو سکتا ہے اسے موقع مل جائے۔ ارباز تو حوالات میں ہے، اس کی طرف سے اس کے گھر والوں کو زیادہ خطرہ ہو سکتا ہے نا۔ شانتی نے کوشش کرنے کا وعدہ کر لیا اور پھر وہ بوجھل دل کے ساتھ اٹھ کے چلی گئی۔ اس روز شام کو میں دل کڑا کر کے پولیس اسٹیشن پہنچا۔ میں نے بڑے نرم لفظوں میں اور ٹھہر ٹھہر کے ارباز کو شانتی کی دی ہوئی اطلاع کے بارے میں بتا دیا۔ اس کا چہرہ زرد ہو گیا، آنکھیں مزید گہرائی میں اتر گئیں۔ تھوڑی دیر بعد وہ سنبھلا تو اس کی آنکھوں میں آنسو تھے اور چہرے پر سرخی ابھر رہی تھی۔ وہ بہت کڑے لہجے میں بولا، نہیں، یہ نہیں ہونے دوں گا، کسی صورت نہیں۔ کیا کر سکو گے تم؟ میں نے افسردگی سے کہا۔ اور میں بھی کیا کر سکوں گا؟ لگتا ہے یہاں کچھ بھی ہمارے بس میں نہیں ہے۔ تم ایسا کرو دامی، کسی طرح امرتا سے رابطہ کرو، ہمیں پتہ تو چلے وہ کیا سوچ رہی ہے، کیا کرنے کا ارادہ رکھتی ہے۔ وہ اتنی جلدی ہمت نہیں ہارے گی، اسے ہمت ہارنی بھی نہیں چاہیے۔ کوئی راستہ نکالو دامی، امرتا سے ملنا بہت ضروری ہے۔ شانتی نے وعدہ کیا تو ہے، اب دیکھیں وہ کچھ کر سکتی ہے یا نہیں۔ ارباز بے حد بے قراری سے لاک اپ کے اندر ٹہلنے لگا۔ اس کی بے بسی مجھ سے دیکھی نہیں جا رہی تھی، وہ ماہی بے آب کی طرح تڑپ رہا تھا۔ میں اپنے اندر کا کرب چھپا کے وہاں سے ہٹ آیا۔ وہ رات بڑی طویل، بڑی تاریک اور اندوہناک تھی۔ امرتا کسی اور کی ہو رہی تھی اور ارباز قفس میں تھا۔ میں نے رات کا بیشتر حصہ ہوٹل کے کمرے میں ٹہلتے اور کانٹوں بھرے بستر پر کروٹیں لیتے گزارا۔ ارباز سے تعلق تو بہت پرانا تھا، پر اب ایک عجیب سا قلبی تعلق پیدا ہو چکا تھا، امرتا سے بھی۔ رات پچھلے پہر میں نڈھال سا ہو کے سو گیا۔ صبح 10 بجے کے قریب آنکھ کھلی۔ میں اٹھ کے بیٹھ گیا۔ اچانک ایک مدھم دستک نے مجھے چونکایا۔ یہ کون ہو سکتا ہے؟ میں نے دھڑکتے دل کے ساتھ سوچا، کیا شانتی کوئی پیغام لے کے آئی ہے؟ یا پھر پولیس والے یا نریندر صاحب؟ کون؟ میں نے دروازے کے سامنے جا کے پوچھا۔ دستک پھر ہوئی۔ میں نے دروازہ کھول دیا۔ سامنے ایک برقع پوش لڑکی کھڑی تھی۔ مسلمان لڑکیوں کی طرح اس نے اپنا 3/4 چہرہ سیاہ ریشمی نقاب میں چھپا رکھا تھا۔ میں نے اسے اس کی آنکھوں سے پہچان لیا، وہ امرتا تھی۔ وہ جلدی سے اندر آ گئی۔ اس کے سینے کا زیر و بم اس کی اعصابی کشیدگی کی گواہی دے رہا تھا۔ دروازہ بند کر دیں، اس نے کہا۔ میں نے دروازہ بھیڑ دیا۔ اس نے نقاب ہٹا دیا۔ کٹورا آنکھوں میں افسردگی تھی اور غم کروٹیں لے رہا تھا۔ میں نے اسے ایک گلاس میں پانی پیش کیا۔ پانی پی کے بولی، دامی میرے پاس سمے کم ہے، مجھے جلدی واپس جانا ہے۔ آج اس لیے آ گئی ہوں کہ آج کے بعد آنا بہت مشکل ہے۔ کوئی پیغام ملا تھا تمہیں؟ ہاں، شانتی نے ایک مشترکہ سہیلی کے ذریعے سندیسہ بھجوایا تھا، وہ ہولے سے بولی۔ یہ سب کیا ہو رہا ہے امرتا؟ میں نے درد بھرے لہجے میں کہا۔ وہی جو ہماری قسمت میں لکھا تھا۔ قسمت کے لکھے کو کون مٹا سکتا ہے دامی؟ میرا دل ارباز کے لیے روتا ہے، لیکن میں کچھ نہیں کر سکتی۔ میری جگہ کوئی بھی ہندوستانی لڑکی ہوتی تو شاید اس سچویشن میں میری ہی طرح بے بس ہوتی۔ وہ سسکنے لگی، غمزدہ نظر آتی تھی۔ میں نے کہا، تمہیں پتہ چلا ہے کہ تمہاری دوست لالا نے تمہارے اور ارباز کے معاملے میں کیا کردار ادا کیا ہے؟ اس نے اس بات میں سر ہلایا، گلو گیر آواز میں بولی، کس کس سے شکوہ کروں، کس کس کے رویے کا گلہ کروں؟ بہرحال جو ہونا تھا ہو گیا، اب جو کچھ درپیش ہے اسے قبول کرنا ہے، اس کے سامنے سر کو جھکانا ہے۔ پھر اس نے اپنے برقعے کے اندر سے ایک خوبصورت البم نکالی۔
مجھے تھماتے ہوئے بولی، اسے رکھ لو، یہ ارباز کی امانت ہے، اسے دے دینا اور اس سے کہنا مجھے क्षमा کر دے، میں اس کا ساتھ نہیں نبھا سکی، میری کمزوریوں اور مجبوریوں نے مجھے لاچار کر دیا۔ میں نے کانپتے ہاتھوں سے البم کھولی، اس میں تصویریں نہیں، اس میں تحریریں تھیں، وہ سارے خط جو اب تک ارباز کی طرف سے وقتاً فوقتاً امرتا کو ملتے رہے تھے۔ وہ رنگین خط بڑی ہی نفاست کے ساتھ خوبصورت البم میں سجائے گئے تھے۔ پھر اس نے وہی جملہ کہا جو مجبور مشرقی لڑکیاں ایسے موقعوں پہ کہا کرتی ہیں، دامی ارباز سے کہنا مجھ بدقسمت کو بھول جائے، کوئی اچھی سی سندر سی لڑکی دیکھ کر اپنا گھر بسا لے، میں اسے اپنی پرارتھنا میں ہمیشہ یاد رکھوں گی۔ پھر وہ اٹھ کے کھڑی ہو گئی، اس کے لمبے سیاہ بال اس کے برقعے میں یوں چھپے ہوئے تھے جیسے اس کے غم اس کے سینے میں۔ مجھے رب راکھا کہہ کے وہ دروازے کی طرف مڑی، لیکن دروازہ کھولنے سے پہلے رک گئی۔ اس نے مڑ کے مجھے دیکھا جیسے کچھ کہنا چاہ رہی ہو، کوئی سوال، کوئی بات، کوئی وضاحت، لیکن پھر یہ سوال اس کی زبان پہ نہیں آیا اور وہ چلی گئی۔ دروازہ اد کھلا رہ گیا۔ میرے سینے میں مد و جزر تھا، کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ میں حالات کا رخ تبدیل کرنے کے لیے کیا کر سکتا ہوں، اور اب تو ایسی کسی کوشش کے لیے وقت بھی بہت کم تھا، نہ ہونے کے برابر تھا۔ شادی میں بس 3 دن باقی تھے۔ میرے دل میں آئی کہ کیوں نہ ایک بار، صرف ایک بار امرتا کے باؤ جی سے ملنے کی کوشش کروں، انہیں بتاؤں کہ اپنے مفاد پرست دوست پرتاپ سنگھ کی باتوں میں آ کے وہ ایک نامناسب راستے پہ چل نکلے ہیں، وہ 2 محبت کرنے والے دلوں کو ہمیشہ کے لیے جدا کر رہے ہیں، اور ان دلوں میں سے ایک دل، ایک روتا ہوا دل ان کی لاڈلی بیٹی کا ہے۔ وہ جس اکیڈمی میں پڑھاتے تھے اس کا ایڈریس امرتا نے ہمیں بتایا تھا۔ یہ ایڈریس میرے پاس موجود تھا۔ اگلے روز دوپہر کے وقت میں اس مصمم ارادے کے ساتھ نکلا کہ باؤ جی سے ایک بار ضرور ملوں گا۔ مجھے وہ اکیڈمی ڈھونڈنے میں تقریباً آدھا گھنٹہ لگا۔ اس کے بعد 15 منٹ میں اکیڈمی کے ایک علیحدہ کمرے میں امرتا کے باؤ جی کے سامنے بیٹھا تھا۔ کئی لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ انہیں دیکھنے سے پہلے ان کے بارے میں جو تصور کیا جاتا ہے وہ عین اس کے مطابق نکلتے ہیں۔ باؤ جی بھی ان میں سے ایک تھے۔ وہ درمیانے قد کے دبلے پتلے آدمی تھے، موٹے شیشوں کی اینک لگاتے تھے۔ جس وقت میں نے انہیں دیکھا وہ سفید براق کرتے پجامے میں تھے، سر پہ نیلی پگڑی تھی، داڑھی اور مونچھوں کے 3/4 بال سفید تھے، آنکھیں ذرا چھوٹی لیکن مسکراتی ہوئی تھیں۔ ان سے صرف 2-4 باتیں کرنے والا شخص اس حتمی نتیجے پہ پہنچ جاتا تھا کہ وہ ایک نرم خو، سادہ دل اور شریف النفس شخص سے بات کر رہا ہے۔ ہمارے درمیان تعارف کا مرحلہ طے ہو چکا تھا۔ میں نے بات شروع کی۔ میں نے کہا، میں لمبی چوڑی بات کر کے آپ کا قیمتی وقت ضائع نہیں کروں گا سر۔ آپ موجودہ صورتحال کے بارے میں سب جانتے ہیں اور شاید مجھ سے زیادہ ہی جانتے ہوں گے۔ مجھے احساس ہے سر کہ میں چھوٹے منہ سے بڑی بات کر رہا ہوں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ میرا دوست آپ کی بیٹی سے شادی کا خواہش مند ہے۔ وہ اسی غرض سے یہاں انڈیا آیا تھا۔ وہ امرتا سے ملنا چاہتا تھا، لیکن شاید اس سے بھی زیادہ آپ سے ملنا چاہتا تھا۔ اس کے ذہن میں آپ کا تصور ایک مہربان اور غم گسار بزرگ کا تھا۔ اسے یقین تھا کہ جب آپ اس سے ملیں گے تو اس کے جذبے کی سچائی اور شدت کو ضرور محسوس کریں گے، پھر آپ جو بھی فیصلہ کریں گے اسے قبول ہوگا۔ لیکن اس سے پہلے ہی وہ سب کچھ ہو گیا جو نہیں ہونا چاہیے تھا۔ جس دن ارباز کو آپ سے ملنے کے لیے آنا تھا، اس سے 1 دن پہلے انکل پرتاپ نے ارباز کو دیکھ لیا، اور پھر 2-4 دن میں ہی وہ سب کچھ ہو گیا جس کے سبب ارباز آپ سے ملاقات سے پہلے ہی آپ کی نظروں میں گر گیا۔ میں خود کو اس قابل نہیں سمجھتا کہ پرتاپ صاحب کے بارے میں کوئی رائے زنی کروں۔ صرف اتنا کہوں گا کہ پرتاپ صاحب کے ڈر نے ہمیں آپ سے دور کیا اور دور کیے رکھا۔ بے شک ہم سے غلطیاں ہوئیں، لیکن سنو بیٹا، باؤ جی نے میری بات نرمی سے کاٹتے ہوئے کہا، ان باتوں کے لیے اب سمے بہت پیچھے رہ گیا ہے۔
जहाँ तक मैं समझा हूँ तुम मुझे ये जानकारी देने की कोशिश कर रहे हो कि मेरी बेटी और तुम्हारा दोस्त एक दूसरे के साथ बहुत प्रेम करते हैं। उन्होंने जीने मरने के वादे कर रखे हैं और परसों होने वाली शादी उन्हें एक दूसरे से जुदा करने का अलमिया अंजाम देगी। यही कहना चाहते हो ना तुम? आपकी नरम मिजाजी से हिम्मत पाते हुए मैं यही कहूँगा सर कि बात कुछ ऐसी ही है। अरबाज का दोस्त होने की हैसियत से मैं खुद भी अमृता से मिला हूँ और उनके पुरखलूस जज्बे की शिद्दत को महसूस किया है। बाबूजी ने कुर्सी की पुश्त से टेक लगा के अपनी हमवार दाढ़ी में उंगलियां चलाईं और इंग्लिश में बोले, अगर ऐसी बात होती बेटा तो अमृता मुझे बाखबर करती, मुझे अपनी मर्जी से आगाह करती और मुमकिन था कि जिद करके मुझसे अपनी बात मनवाती। मैंने बेहद हैरानी से बाबूजी की तरफ देखा। आपका मतलब है कि अमृता ने आपसे कभी बात नहीं की? नहीं, इस हवाले से तो कभी बात नहीं हुई। हाँ, शुरू में उसने पाकिस्तान से आने वाले कुछ पत्र मुझे दिखाए थे, पढ़ के भी सुनाए थे। उसने मुझे बताया था कि ये पेन फ्रेंडशिप का सिलसिला है। वो इसे एक दिल पसंद कलमी राब्ता करार देती थी। लेकिन बाबूजी, ये कलमी राब्ता धीरे धीरे मोहब्बत में बदल गया था। वो दोनों एक दूसरे से, मेरा मतलब है, मैं तुम्हारा मतलब समझ रहा हूँ, लेकिन उस मतलब की तायीद नहीं कर सकता। मेरी बेटी मुझसे कोई बात नहीं छुपाती, हर बात कह देती है। वो ये बात भी कह सकती थी। मेरा विचार है बेटा कि तुम और तुम्हारा दोस्त गलत फहमियों का शिकार हुए हो और इन गलत फहमियों ने तुम्हारे साथ साथ हमें भी मुसीबत में डाला है। अमृता के बापू की बात ने मुझे अजीब मखमसे में डाल दिया। पता नहीं क्यों मेरा दिल कह रहा था कि बाबूजी सच बोलने वाले शख्स हैं। और अब अमृता के बाबूजी मुझे बता रहे थे कि अमृता ने कभी भी ठोक बजाकर उनसे अरबाज के बारे में बात नहीं की। ना परसों होने वाली शादी के हवाले से उसने कोई ठोस एहतजाज किया है। पता नहीं क्यों मुझे लग रहा था कि इस मामले में कोई खला मौजूद है। जज्बे में वो शिद्दत नहीं है जो दीवारों में दर बनाती है और अनहोनियों को होनियों में बदलती है। मैं तकरीबन घंटा भर बाबूजी के साथ रहा। उन्होंने मुझे चाय पिलवाई। मेरी जज्बाती कैफियत के बावजूद मुझसे नरमी से बात करते रहे। उन्हें इस बात पे भी बेहद अफसोस था कि लड़ाई झगड़े के सबब हमें हवालात जाना पड़ा और फिर सफरी कागजात में गड़बड़ होने के सबब हमारी मुश्किलात में इजाफा हो गया। उन्होंने मुझसे वादा किया कि वो प्रताप सिंह से कह के लड़ाई झगड़े वाले केस में राजीनामा करवा देंगे। मैंने चंद लम्हे खामोश रहने के बाद कहा, मैंने जो कहना था कह दिया बाबूजी। यकीनन मेरी कुछ बातें आपको बुरी लगी होंगी, उनके लिए माफ़ी चाहता हूँ। उसके बाद मैं अमृता के बाबूजी से रुखसत होकर वापस चला आया। मैं अजीब कैफियत का शिकार था। परसों अमृता की शादी थी, अरबाज हवालात में बंद था और इस कहानी का एक नया रुख मेरे सामने आ रहा था। नया और काफ़ी हद तक गैर मुतवक्के। यूं लग रहा था कि अरबाज ने अमृता से यक तरफा मोहब्बत की है। अगले रोज़ सवेरे मैंने अपने एक करीबी पब्लिक कॉल ऑफिस से अमृता से टेलीफोनिक राब्ते की कोशिश की, मगर कामयाबी नहीं हुई। फिर मैंने अपने घर कॉल की और बताया कि हम यहाँ अपना स्टे बढ़ाने में कामयाब हो गए हैं और हम अभी 2-3 हफ्ते मज़ीद यहाँ रहेंगे। अगला दिन अमृता की शादी का दिन था। एक नादीदा बोझ ने सुबह से मेरे सीने को पीसना शुरू कर दिया था। कितनी जल्दी शुरू होके कितनी जल्दी ख़त्म हुई थी ये प्रेम कहानी। दोपहर को मैं एक साइकिल रिक्शा पे सवार होके अरबाज के पास पुलिस स्टेशन पहुंच गया। अरबाज की आंखें रो रो के सूजी हुई थीं। मुझे देख के वो फिर रो पड़ा। मेरी अपनी आंखें भी लबरेज थीं। वाकई आज उसकी शादी है? अरबाज ने पूछा। हाँ, मैंने नज़र बिलाए बगैर कहा। तुम्हारी उससे बात हुई है? 3 दिन पहले हुई थी। क्या कहा उसने? अरबाज ने बड़े दर्द से पूछा। मैंने उस मुलाकात का सारा अहवाल उसे बता दिया, लेकिन जज्बे की उस कमी का जिक्र नहीं किया जो मैंने उस दिन शिद्दत से महसूस की थी। मैंने उसे बाबूजी से मुलाकात के बारे में भी बताया, उस एल्बम का भी जिक्र किया जो
برقع پوش امرتا نے ماضی کی یادوں میں لپیٹ کے مجھے واپس کی تھی۔ ارباز سب کچھ خاموشی سے سنتا رہا۔